آپ نے سوال کیا ہے کیا جم میں جسم کی تبدیلی تغییر خلق اللہ ہے یا نہیں؟ تغییر خلق اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو تبدیل کرنا۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں اس طرح کی روایات، خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات ہیں کہ وہ عورتیں جو اپنے لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ والواشمہ والمستوشمہ، کہ جو اپنے جسم پر کسی قسم کے جیسے وہ ٹیٹو بنوا رہے ہوتے ہیں، یہ تغییر خلق اللہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی پلکیں اب یہ جو آنکھوں کی ابرویں ہیں اس کو اگر آپ اس طریقے سے سیٹ کرتے ہیں کہ بالکل پتلی باریک بنا دیتے ہیں تو یہ بھی تغییر خلق اللہ میں آتا ہے۔ اسی طرح مردوں کا عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا اور عورتوں کا مردوں کی طرح کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے بہت سی دفعہ یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے کہ جناب مرد عورت بننے کی کوشش کر رہی ہے، مرد کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں، عورت کو کہا جا رہا ہے آپ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھیں۔ ہمارے ہاں معاملہ الٹا ہو رہا ہے، عورتوں کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر چڑھتی چلی جا رہی ہیں، مردوں کی شلواریں جناب پیر کے نیچے لٹکتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے نا کہ مرد عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے اور عورت مرد بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر چیز میں اس طرح کا مقابلہ شروع ہو گیا ہے کہ اگر عورت ایک کام کر سکتی ہے تو مرد بھی کر سکتا ہے، مرد ایک کام کر سکتا ہے تو عورت بھی کر سکتی ہے۔ یہ جو چیزیں شروع ہو گئی ہیں یہ تغییر خلق اللہ میں آتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کی عمر زیادہ ہے، مثال کے طور پر 50 سال 60 سال اس کی عمر ہے، اس کے بال سفید ہیں اور وہ جناب بالکل کالا رنگ کر دیتا ہے، تو اگر جیسے لال رنگ وہ تو خضاب کا رنگ وہ تو حدیث سے سنت سے ثابت ہے، بالکل بلیک رنگ کر دینا یہ بھی تغییر خلق اللہ کے اندر آتا ہے۔ تو تغییر خلق اللہ سے اس طرح کی چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ جہاں تک جم لوگ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ورزش ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے اور حقیقت میں اپنے جسم کو بنانے کی سنوارنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کو تغییر خلق اللہ نہیں کہہ سکتے، یہ تو اپنے جسم کو ایک طرح سے بہتر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں اس میں یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے، یعنی تغییر خلق اللہ والا ایلیمنٹ تو اس میں نہیں ہے، بالکل جائز ہے، اور آدمی اچھی نیت سے اور جہاد کی نیت سے اور اپنی صحت برقرار رکھنے کی نیت سے اور جناب اس نیت سے کہ میری عبادات میں مجھے چستی ہوگی، دین اور دنیا کے کاموں میں میں چستی کے ساتھ کام کر سکوں گا، میرے جسم سے سستی نکل جائے گی، یہ ساری وہ چیزیں جس کا شریعت میں حکم ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سستی سے اور کام چوری سے اور عاجزی سے پناہ مانگی ہے کہ انسان عاجز آ جائے، انسان سست پڑ جائے۔ اس نیت سے یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ عبادت بن جائے گی۔ لیکن اس میں ایک مشورے کے طور پہ ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ اس کے لیے ہمارے نوجوان جس طرح کی میڈیسن استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو کیمیکل سے بھری ہوئی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح میرا جسم نظر آئے، لوگوں کو پتہ چلے، تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا الٹیمیٹلی آپ کو نقصان ہوگا، آپ کا معدہ اس سے متاثر ہوگا اور اس کے اور بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ استعمال نہ کریں، فطری طریقے سے جو طریقہ ہے اس کو آپ استعمال کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ آپ کا مقصد اچھا ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا مقصد ہی باڈی بنانے سے یہ ہے کہ میں باڈی بناؤں گا تو لڑکیاں مجھے دیکھیں گی، پھر جناب میں لڑکیوں سے دوستیاں رکھوں گا اور تعلقات رکھوں گا اور لڑکیاں مجھے دیکھیں گی کہ بہت ہینڈسم ہے تو وہ میرے ساتھ دوستیاں بنائیں گی، اگر یہ مقصد ہے کسی کا باڈی بلڈنگ سے، ویٹ لفٹنگ سے، تو ظاہر ہے کہ یہ مقصد ہی فاسد ہے، یہ مقصد ہی غلط ہے، تو پھر آپ کا یہ عمل بھی اس کی وجہ سے ناجائز ہو جائے گا۔